ایک ایسی نماز کہ جو امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے عظیم الشان تحفہ ہے. کہتے ہیں کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی اتنا شدید ترین کوئی کام، کوئی مشکل آپ کی آ کر آپ کو پریشان کرے، مشکل دور نہ ہوتی ہو، حاجت پوری نہ ہوتی ہو، تو 2 رکعت نماز پڑھی. امام رضا علیہ السلام کا تحفہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ مامون کو اطلاع دی گئی کہ ایک متقی پرہیزگار شخص نے چوری کر لی. متقی پرہیزگار شخص نے چوری کر لی. اس نے حکم دیا کہ چور کو حاضر کیا جائے. گئے کارندے مامون کے اور مامون کے سامنے چور کو لے کر آ گئے. مامون نے چور کے چہرے کو دیکھا تو اس کی پیشانی پر سجدوں کا نشان تھا. اتنے سجدے کے پیشانی پر گڑھے پڑے ہوئے. مامون نے اس سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی اس مذہبی چہرے کے ساتھ تم نے چوری کی؟ عابد نے بغیر ڈرے ہوئے، بغیر سہمے ہوئے مامون سے کہا مجبوری میں کی ہے، لاچاری میں کی ہے. کیوں؟ کیا مجبوری؟ کہ کیونکہ میرا حق تو بیت المال اور خمس میں تھا، اسے تم نے روکے ہوئے رکھا، احتیاج سے مجبور ہو کر میں نے چوری کی. مامون نے اس متقی پرہیزگار شخص سے پوچھا کہ تم خمس اور بیت المال میں کیا حق رکھتے ہو؟ تمہارا کیا حق ہے اس کے اندر؟ عابد نے کہا کہ کیا تو نے خداوند عالم کی کتاب میں آیت نہیں پڑھی؟ سورہ انفال کے اندر 10ویں پارے کی پہلی آیت، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. سورہ انفال اور اس کے بعد سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 کو پڑھا. بیت المال اور خمس کا مسئلہ، 2 مقامات سے آیتیں پڑھی. کس نے؟ اس شخص نے جس نے چوری کی تھی. اور کہنا میں مسافر اثناء سفر میں غریب ہو گیا، اور چونکہ اس آیت میں مسافر کا حق بیان کیا گیا ہے کہ خمس کا مال اس مسافر کو بھی ملے گا جو اثناء سفر میں زاد راہ ختم ہو جانے کی بنیاد پر غریب ہو گیا، تو میرا حق بنتا اس خمس کے اندر. اس کے بعد کہتا ہے مامون سے کہ تو مجھے میرا حق کیوں نہیں دیتا؟ مجھے میرا حق دے، میں وطن چلا جاؤں گا. اللہ اکبر. تو میں حقدار بھی ہوں اور آیات سے واقف بھی ہوں. مامون نے تکبر کے ساتھ کہا اب تم الہی حد کے جاری ہونے کا انتظار کرو. تو اسلام نے چور کے بارے معین کر دی ہیں. ہم تمہاری بےہودہ باتوں کی بنا پر حدود الہی کہ جاری کرنے سے نہیں اپنے آپ کو روک سکتے. دھمکی دی حد جاری کرنے کی. حد جاری کرنے کا مطلب ہاتھ کاٹ دینا، یعنی ہماری فقہ کے لحاظ سے انگلیاں کاٹ دینا، برادران کے اعتبار سے ہاتھ کاٹ دینا. یہ عابد چوری کی ہے اور اپنا حق بیان کر رہا ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کر کہ میرا مال تم نے روکا ہوا ہے بیت المال کے اندر، خمس کے اندر. اب اس کے بعد عابد نے جواب دی سب سے پہلے تم اپنے آپ سے شروع کرو. مجھے وہی جملہ یاد آیا جو آج کل پاکستان کے حکمرانوں نے اختیار کیا کہ اپنے آپ سے شروع کرو. عابد کہتا ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے آپ سے شروع کرو. تم پہلے حدود الہی کے ذریعے سے پاک تو ہو جاؤ، پھر اوروں کو پاک کرنا. آپ کو اندازہ ہے کہ یہ مامون رشید کے لیے کتنا سخت مرحلہ تھا. درباری علماء تو ہاں ملانے والے. مامون نے دیکھا امام رضا علیہ السلام کی طرف، آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام نے جواب میں ارشاد فرمایا اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بھی چوری کی ہے اور تم نے بھی چوری کی ہے. مامون سے بھرے دربار میں علی کا لخت جگر، جس کا نام بھی علی، جس کی پہچان بھی بلندی،
शुजाअत का उन्वान, अरे जिसकी मां नजमा हो इसका मतलब वो फारिस कौम, कितना बहादुर होगा ऐसी मां का लख्त जिगर। अल्लाह अकबर। ये कहता है कि आपने भी चोरी की है, उसने भी चोरी की है। मामून को गुस्सा तो बहुत आया, मगर इमाम से कुछ कहा नहीं। भी आबिद की तरफ रुख करके कहता है, खुदा की कसम में चोरी के जुर्म में तुम्हारे हाथ काट दूंगा। आबिद ने कहा कि तू मेरे हाथ काटेगा, जबकि तू तो मेरा गुलाम और बंदा है। आबिद मामून से कहता है। अल्लाह अकबर। मामून ने बड़ी बर्दाश्त के साथ कहा, अफसोस हो तुम पर, मैं तुम्हारा गुलाम कैसे हो गया। आबिद ने कहा मामून से कि तेरे बाप ने मुसलमानों के बैतुल माल की रकम से तेरी मां को खरीदा था, तो तेरी मां सारे मुसलमानों की मिल्कियत करार पाती है। उसकी बुनियाद पर तू उस मां का बेटा है, तो सारे मुसलमानों का गुलाम हो गया। और अगर बाकी सारे मुसलमान अपने अपने हिस्से का तुझे बख्श भी दें, आजाद भी कर दें, मैंने तुझे आजाद नहीं किया है। अल्लाह अकबर। अजीब कैफियत है। ये भी मुसाफिर है और ये भी अपने लिए दरबार मामून में खड़ा हुआ हक बात को बयान कर रहा है। उसके बाद कहता है, ये तो एक बात थी, दूसरी बात सुन ले मामून रशीद, कि ये एक शरई हुक्म है कि कोई नापाक चीज को पाक करना हो तो पाक चीज से पाक किया जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नापाक चीज किसी नापाक चीज को पाक कर दे। एक ऐसा शख्स जिसकी गर्दन पर हद जारी हो, वो दूसरों पर क्या हद जारी करेगा, पहले खुद पर जारी तो करे। क्या तुमने खुदा का फरमान नहीं सुना, अतअमुरुन्नास बिलबिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। उसने ये कुरान की आयत पढ़ी, क्या तूने ये फरमान नहीं सुना कि खुदा कहता है कि तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल बैठे हो, खुद अच्छाई नहीं करते। तुम किस तरह से अंजाम देते हो, किताब पढ़ते हो मगर गौर नहीं करते। मामून इस आबिद की दलील और बुरहान वाली गुफ्तगू से आजिज आ चुका था। उसने रुख मोड़ा इमाम रजा अलैहिस्सलाम की तरफ और कहने लगा, आप क्या फरमाते हैं इसके बारे में। इमाम ने सरकार खत्म ये मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ा, क़ुल फ़लिल्लाहिल हुज्जतुल बालिग़ा। यानी इमाम ने अपने जद के फरमान के एतबार से पैगाम दिया कि ये तो एक ऐसी दलील कायम कर चुका है कि कोई बहाना बाकी रहता नहीं है। और वो दलील ये जिन्हें एक जाहिल और अपनी नादानी की वजह से अमल करता है, जिस तरीके से एक आलिम अपने इल्म के जरिए से उससे आगाह हो जाता है। और दुनिया और आखिरत दोनों दलीलों पर कायम है। इस आलिम महज ने भी अपने लिए हुज्जत और दलील पेश की है। अल्लाह अकबर। अजीब वक्त था। उस वक्त मामून ने आबिद को आजाद करने का हुक्म तो दे दिया और लोगों से मुंह मोड़ लिया और इमाम अलैहिस्सलाम से वैसी बातें करने लगा। इसी दौरान मामून ने अपना तमाम बोझ और कीने से काम लेते हुए इमाम को शहीद करने का इरादा किया था। गोया कैफियत कैसी है कि इमाम की अताओं पर हम आज बात कर रहे हैं। एक अता अताए इल्म है, एक अता अताए माल है। अताए इल्म के एतबार से एक और आपकी खिदमत में तस्करा मुकम्मल करो।
امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس میں کتاب کا حوالہ وسائل الشیعہ، جیسے کہ آغاز میں اشارہ کیا گیا تھا، امام کی خدمت میں دو مسافر پہنچے، دو مسافر، خراسان کا واقعہ، دونوں کی مسافرت اور مسافت برابر ہے۔ کیا مطلب؟ ایک ہی جگہ سے آئے ہیں اور ایک ہی انداز کا قیام ہے، یعنی 10 دن سے کم قیام کرنا ہے اور فاصلہ مسافت کا برابر ہے، اور دونوں نے آ کر امام سے مسئلہ نماز کا پوچھا، مولا آپ بتائیے میں نماز کیسی پڑھنی چاہیے، یعنی کہ نماز قصر اور نماز تمام، نماز کامل اور نماز قصر۔ 4 رکعتی نماز کو حالت مسافرت میں مسافر کی ذمہ داری کہ مسافت شرعی کے بعد اگر قیام عشرہ نہ ہو تو اپنی نماز 4 رکعتی نماز کو 2 رکعتی نماز عنوان قصر کے ساتھ مکمل کر۔ ابھی سوال کر رہے ہیں امام سے دونوں کہ مولا آپ بتائیے ہماری نماز پوری پڑھنی ہے یا قصر پڑھنی ہے؟ امام نے دونوں میں سے ایک کو بتایا کہ تم نے نماز پوری پڑھنی ہے اور تم نے نماز قصر پڑھنی ہے، دوسرے سے فرمایا۔ دونوں حیران ہوئے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا، آئے بھی ایک جگہ سے ہیں، قیام بھی ایک جیسا ہے، اگر مسافر ہیں تو دونوں مسافر اور اگر مقیم ہیں تو دونوں مقیم ہیں، یہ امام نے فرق کیوں فرمایا کہ تم میں سے ایک نماز پوری پڑھے گا اور ایک نماز قصر پڑھے گا؟ تو اب امام کا جواب سنیے، ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں جس کو فرمایا تھا مولا نے کہ تمہاری نماز پوری ہوگی کہ تم نے ارادہ کیا ہے بادشاہ سے ملاقات کا، اور چونکہ بادشاہ ظالم ہے تو ظالم سے ملاقات کے لیے اگر سفر کا ارادہ کیا جائے تو نماز قصر نہیں ہوتی، کیونکہ ظالم سے ملاقات کا ارادہ بھی ظلم ہے۔ اللہ اکبر، یہیں سے مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے، آپ کے والد بزرگوار امام موسی کاظم علیہ السلام کا واقعہ، جبکہ امام علیہ السلام کا چاہنے والا جمال، اونٹوں کا ساربان صفان، اس نے اونٹ کرائے پر دیے تھے ہارون رشید کو۔ جب امام کے پاس آیا، ہارون گیا حج کے لیے اور اس نے اونٹ کرائے پہ لیے حج پہ جانے کے لیے، یہ امام کے پاس پہنچا، امام نے سوال کیا کہ تمہارے اونٹ کا مولا سب کرائے پہ دیے ہوئے؟ ارشاد فرمایا تھا مولا نے، کسے کرائے پہ دیے؟ کہ ہارون رشید کو۔ فرمایا کرایہ مل گیا؟ کہ نہیں، کرایہ تو آ کے دے گا۔ کہا کرایہ چونکہ آ کے دے گا تو تم تو دعا کرتے رہو گے خیریت سے واپس آ جائے۔ ہارون رشید حج کر کے خیریت سے واپس آ جائے تاکہ تمہیں تمہارا کرایہ مل جائے۔ کہنے مولا سے، مولا بات تو صحیح۔ فرمایا ظالم کے لیے سلامتی یہ دعا مانگنا خود اس کے ساتھ ظلم میں شریک ہونے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے امام کا پیغام سنا، ابھی اونٹ گئے نہیں تھے، صرف معاملات طے ہوئے تھے، یہ فوراً امام کے پاس سے نکل کے پہنچا ہارون رشید تک اور ہارون سے کہتا ہے میں نے اپنے سارے اونٹ بیچ دیے، میں نے یہ کام ہی چھوڑ دیا۔ ہارون نے کہا میں خوب جانتا ہوں کس کے کہنے پر تو نے اونٹ بیچے۔ تو ظالم کے لیے سلامتی کی دعا مانگنا بھی ظلم اور ظالم سے ملاقات کے لیے سفر کرنا بھی ظلم، معصیت۔ اور جب معصیت ہو پھر نماز قصر نہیں ہوتی، نماز پوری پڑھنا ہوتی۔ عجیب بات، نماز قبول نہیں ہوگی اپنے مقام پر، نماز پڑھنی مگر پوری پڑے گی۔ ایک کا سفر شرعاً جائز ہے، نماز قصر ہے،
ایک کا سفر شرعاً حرام ہے، نماز پوری پڑھنا ہوگی۔ جب بات نمازوں کی آ رہی تو امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے کچھ نمازوں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کر دوں۔ خاص طور سے ایک ایسی نماز کہ جو امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے عظیم الشان تحفہ ہے، اور انشاءاللہ اس نماز کا حوالہ مختلف کتابوں سے آپ کو مل سکے گا، خاص طور سے قطبہ راوندی نے اپنی کتاب شفا بخش اور مشکل کشا کے عنوان میں اس کو لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی اتنا شدید ترین کوئی کام، کوئی مشکل آپ کی آ کر آپ کو پریشان کرے، مشکل دور نہ ہوتی ہو، حاجت پوری نہ ہوتی ہو، تو 2 رکعت نماز حاجت کی نیت سے نماز پڑھیے۔ امام رضا علیہ السلام کا تحفہ، 2 رکعت نماز پڑھیے نماز حاجت کی نیت سے۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھیے۔ آیت الکرسی پڑھنے کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر علی العظیم تک، جہاں تاکید ہو روایتوں میں ہم فیہا خالدون والی تو وہاں تک پڑھنا ہے، اور اگر تاکید نہ ہو، بس اتنا ہو کہ آیت الکرسی پڑھیے تو اس سے مراد ہے علی العظیم تک پڑھنا۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی علی العظیم تک بسم اللہ کے بغیر۔ رکعت دوم میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مصلی عبادت پر رہیے اور قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھیے۔ ابھی ماہ مبارکہ رمضان میں شب قدر میں آپ اس طرح کے اعمال کو انجام دے چکے۔ اپنے سر پر قرآن کو رکھنے کے بعد اب پڑھیے اللہم بحق من ارسلتہ الی خلقک۔ ذرا سا الفاظ کا اختلاف ہے۔ اے پروردگار، واسطہ تجھے ان کے حق کا کہ جن کو تو نے اپنی مخلوقات کی طرف بھیجا رسول بنا کر، وَبِحَقِّ كُلِّ آیَةٍ فِيهِ، اور واسطہ ہر اس آیت کا جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کی، وَبِحَقِّ كُلِّ مَن مَدَحْتَهُ فِيهِ عَلَيْكَ، اور ہر اس شخص کے حق کا واسطہ جس کی تعریف تو نے خود اپنی کتاب میں بیان فرمائی۔ وَبِحَقِّكَ عَلَيْهِ، اور جو تیرا حق اس پر ہے اس کا واسطہ، اس کا حق تجھ پر اور تیرا حق اس پر۔ وَلَا نَعْرِفُ أَحَدًا أَعْرِفُ بِحَقِّكَ مِنْكَ، اور ہم نہیں جانتے کسی ایک کو بھی کہ جو تجھ سے زیادہ حق ادا کرنے والا۔ ترجمہ پیش کر دیا میں نے آپ کی خدمت میں، کتاب کا نام پیش کر دیا، عالم کا نام پیش کر دیا، اور الفاظ دعا کو پڑھ بھی دیا گیا۔ اس کے بعد 10 مرتبہ سیدی یا اللہ، 10 مرتبہ بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 10 مرتبہ بحق علی، بحق فاطمہ، بحق الحسن، بحق الحسین، بحق علی ابن الحسین الی آخر اسم گرامی امام زمان، بحق الحجہ علیہ السلام۔ ہر ایک نام کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کل نام ہو گئے 14 معصومین اور ایک اللہ کا نام۔ اللہ کے نام کے ساتھ یا سیدی یا اللہ، یا سیدی یا اللہ، یا سیدی یا اللہ۔ باقی تمام ائمہ معصومین اور اہل بیت کے ناموں کے ساتھ بحق بحق بحق، یہاں تک کہ 14واں نام امام زمانہ علیہ السلام۔ امام فرماتے ہیں اگر کوئی اس طرح سے اپنی حاجت کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے گا تو پروردگار عالم اس کی حاجت کو پورا فرمائیں گے۔
یہ ایک نماز امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس اور آپ کی خدمت میں امام کی بارگاہ مقدس سے ایک چھوٹا سا عمل اور اپنی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ عمل ایسا ہے کہ جو واقعاً بڑا مجرب ترین عمل ہے. امام رضا علیہ السلام کا مخصوص درود ہے. اس درود کے الفاظ میں ادا کر رہا ہوں. یہ آپ کو مفاقی کے اندر باب زیارات میں امام رضا علیہ السلام کی زیارات کے ذیل میں مل جائے گا. اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة ذاکیة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. کہنے کو تو یہ ایک طویل سا جملہ آپ نے سماعت فرمایا، لیکن اگر آپ اسے بار بار پڑھیں گے تو زبانی یاد ہو جائے گا. اے خدا درود نازل فرما علی ابن موسیٰ پر، الرضا، الامام، التقی، النقی، یہ تمام صفات مولا کی. وحجتک علی من فوق الارض، اور اس کے لیے تیری حجت جو زمین کے اوپر رہتے، ومن تحت الثری، جو زمین کے نیچے رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ حجت. الصدیق، سچے، الشہید، صلاۃً کثیرۃً، ایسا درود جو بہت زیادہ ہو، مکمل ہو، متواتر ہو، بڑھنے والا ہو، ایک پے در پہ واقع ہوا ہو، ایسا درود جو تو نے اپنے کسی بھی ایک ولی پر نازل فرما. کہ افضل ما صلیت علی احد من اولیاء. یہ درود تلاوت کرنا ہے آپ کو 110 مرتبہ روزانہ 40 دن تک، اپنی حاجت روائی کے لیے. دسترخوان امام رضا علیہ السلام.